اگر آپ ادبی دنیا کے کام کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ چکر، غلام عباس۔ سیٹھ چھنا مل کا منیم چیلا رام صبح سے دوپہر کے 12 بجے تک کوٹھی میں بہی کھاتے اور لکھنے پڑھنے کا کام کیا کرتا۔ اس کے بعد وہ رقمیں اگاہنے چلا جاتا۔ جون کی ایک دوپہر کو وہ اپنا کپڑے کا تھیلا لیے جس میں وہ کاغذات وغیرہ رکھا کرتا تھا، سیٹھ کے کمرے کے سامنے سے گزرا۔ سیٹھ اس وقت گاؤ تکیے سے لگے بیٹھے پیچوان پی رہے تھے۔ انہوں نے چک کے اندر سے چلا کر کہا، اے منیم جی، دیکھنا مال گودام جانا نہ بھول جانا، اور بینک میں روپیہ بھی سب جمع ہو جائے۔ اور ہاں، وہ رجسٹریاں بھی تو ضروری ہیں۔ نسخے اور کتابوں کی فہرست تو تم نے رکھی لی ہوگی۔ چیلا رام نے کہا، جی ہاں، اور وہ روانہ ہو گیا۔ اس کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ ہاتھ پیر ابھی مضبوط تھے۔ معلوم ہوتا تھا جوانی میں صحت بہت اچھی ہوگی۔ اس کا لباس گرمی سردی ہر موسم میں قریب قریب ایک ہی وضع کا تھا۔ کھدر کا کرتا، موٹی ململ کی دھوتی، 4 خانے کے کپڑے کا کوٹ، سر پر سیاہ کرسٹی ٹوپی، پاؤں میں نری کا جوتا۔ چونکہ اسے دن بھر چلتے پھرتے رہنا پڑتا تھا، اس لیے یہ جوتا بوٹ چپل وغیرہ کی نسبت زیادہ پائیدار ثابت ہوا تھا۔ اس جوتے نے شروع میں اس کے پیروں کو بہت تکلیف پہنچائی تھی، مگر جب اس نے اس کے ٹخنوں اور پیروں کی انگلیوں پر سیاہ سخت سخت گٹے ڈال دیے تو تکلیف رفع ہو گئی۔ علاوہ ازیں ایک پرانا چھاتا جس کی موٹ ہاتھی دانت کی اور فیشنیبل بنی ہوئی تھی، اس کے لباس کا جزو بن گیا تھا۔ یہ چھاتا دراصل سیٹھ چھنا مل کے بڑے لڑکے کا تھا، جس نے بہت دن ہوئے اسے ردی کر کے پھینک دیا تھا۔ سیٹھ کی نظر پڑ گئی۔ اپنے ہاں اس کا کوئی مصرف نہ دیکھ کر انہوں نے اپنے منیم کو دے دیا، مگر چیلا رام کو اس چھاتے کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی تھی۔ پہلے تو شاید سخت گرمی کے دنوں میں اسے بار بار وہ دور کے کاموں پر بھیجتے ہوئے ہچکچاتے تھے، مگر چھاتے کے دان کے بعد اب ان کے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں رہ گیا تھا۔ اس وقت سورج آسمان کے ٹھیک بیچ میں پہنچ گیا تھا۔ دیواروں کا سایہ گھٹتے گھٹتے اس قدر مختصر ہو گیا تھا کہ صرف ایک لکیر سی دکھائی دیتی تھی، جو بیچ بیچ میں ٹوٹتی ہوئی سڑک کے کنارے کنارے دور تک چلی گئی تھی۔ دھوپ کی تیزی اور شدت کا یہ حال تھا کہ آنکھیں خود بخود بند ہوئی جاتی تھیں۔ بند ہونے پر بھی پپوٹوں کے اندر سے اپنے ارد گرد ایک سرخ سرخ اندھیرا سا گھومتا ہوا دکھائی دیتا رہتا۔ گو چیلا رام نے چھاتا تان رکھا تھا، مگر دھوپ چھاتے کے بوسیدہ کپڑے میں سے چھن چھن کر اس کے چہرے کی طرف یوں لپک رہی تھی جیسے کسی سرسامی کا گرم سانس۔ چیلا رام چھاتے کو ٹیڑھا کر کے اپنے سر اور سینے کو لو کے تھپیڑوں سے بچاتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ کوٹھی سے کوئی 200 قدم آگے نکل کر اس نے تھیلے کو چھاتے کی موٹھ میں لٹکا لیا، اوور کوٹ کی جیب میں سے بیڑیوں کا بنڈل اور دیا سلائی کی ڈبیا نکالی، اور بیڑی سلگا کر سوچنے لگا کہ آج کے مختلف کاموں کو کس ترتیب سے انجام دوں کہ کم سے کم چلنا پڑے۔ اس روز اسے 6 اسامیوں سے رقمیں وصول کرنی تھیں۔ ان میں سے 2 کے گھر تو زیادہ دور نہیں تھے، البتہ باقی 4 شہر کے 4 مختلف سروں پر رہتی تھیں۔ جب تک ان 6 سے روپیہ وصول نہ ہو جائے وہ بینک نہیں جا سکتا تھا، اور بینک 3 بجے کے بعد لین دین بند کر دیتا تھا۔ پھر بعض ضروری رجسٹریاں تھیں جن کے متعلق سیٹھ نے تاکید کر رکھی تھی کہ انہیں آج ہی ڈاک میں بھیجا جائے۔ چونکہ ڈاک خانوں میں عموماً بھیڑ رہا کرتی ہے، اس لیے کم سے کم 1 گھنٹہ اس کے لیے چاہیے تھا۔ پھر اسے ریل کے مال گودام میں جانا تھا۔ گھنٹے سوا گھنٹے کا یہ کام بھی تھا۔ علاوہ ازیں سیٹھانی کے لیے نسخہ بھی بنوانا تھا، اور سیٹھ کے منجلے لڑکے کے لیے جس نے 6ٹھی جماعت پاس کر لی تھی کتابیں خریدنی تھیں۔ بھلا ہو چیلا رام کے نری کے جوتے کا، اس کے بیڑیوں کے بنڈل کا، اور ان پانی کی سبیلوں کا جنہیں کمیٹی نے بازاروں میں اور بعض نیک دل دکانداروں نے اپنی اپنی دکان کے پاس لگوا رکھا تھا، کہ اس نے 6 بجتے بجتے سب کام نمٹا لیے۔ وہ سارے دارالسلطنت میں اس طرح گھوم گیا جس طرح کوئی دور دراز ملک کا رہنے والا من چلا سیاح تھوڑے سے وقت میں کسی مشہور تاریخی شہر کے ایک ایک بازار کو دیکھنا اور ایک ایک سڑک پر سے گزرنا اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے۔ جب لو زیادہ ستانے لگتی تو وہ دھیان بٹانے کے لیے بیڑی سلگا لیتا۔ جب بیڑی کے دھوئیں سے حلق سوکھ جاتا تو پیاؤ سے پانی پی لیتا۔ جب جوتے میں گرد بھر جاتی یا وہ تپ اٹھتا تو کسی سائے والی جگہ میں کھڑے ہو کر جوتا جھاڑ لیتا۔
اور اگر کوئی سرکاری نل قریب ہی ہوتا تو جوتا اتار کر پاؤں بھگو لیتا۔ جس طرح بعض دفعہ گاڑی بان گاڑی کے پہیوں کے گرم ہو جانے پر پانی ڈال کر انہیں ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ جب وہ کوٹھی سے نکلا تھا تو اسے آج کے کام پہاڑ سے دکھائی دیتے تھے، مگر اب اسے خود حیرانی ہو رہی تھی کہ اس نے یہ سارے کام کس طرح انجام دے لیے، اور پھر یہ کام سیٹھ کے حسب منشا خوش اسلوبی سے ہو گئے تھے۔ البتہ ایک آسامی نے اسے دیر تک ٹھہرائے رکھا تھا اور پھر رقم بھی نہیں دی تھی۔ اسی طرح نسخے بنوانے کے لیے بھی اسے کافی دیر کھڑا رہنا پڑا تھا، کیونکہ جس ڈسپنسری سے سیٹھ چھنا مل کا حساب تھا اس کا کمپاؤنڈر چیلا رام کو پسند نہیں کرتا تھا، اور اس کا نسخہ عموماً سب سے آخر میں بنایا کرتا تھا۔ ہاں، ڈاک خانے میں اسے اندازے سے بہت کم ٹھہرنا پڑا۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے ڈاک خانہ ہی ایسا چنا تھا جس کے آس پاس آبادی نسبتاً کم تھی، اور بہت سے لوگ اس کے وجود تک سے ناواقف تھے۔ مال گودام میں بھی اس کی جلد ہی خلاصی ہو گئی، کیونکہ بلٹیاں ابھی تک نہیں آئی تھیں۔ جس وقت وہ سیٹھ کی کوٹھی کے قریب پہنچا، دھوپ میں وہ پہلے جیسی حدت تو نہیں رہی تھی، البتہ سڑکوں پر چھڑکاؤ کی وجہ سے ابخرات اٹھ رہے تھے، جس سے سخت حبس ہو گیا تھا۔ دور ہی سے اسے سیٹھ کے کمرے سے ہنسی ٹھٹے کی آوازیں آتی ہوئی سنائی دیں، اور وہ دروازے کے باہر چک کے پاس پہنچ کر ٹھہر گیا۔ وہ ان آوازوں کو خوب پہچانتا تھا۔ ان میں ایک تو سیٹھ بانکے بہاری تھے، جو سیٹھ چھنا مل کے پڑوس میں ہی ان کی طرح مگر ذرا چھوٹے پیمانے پر ساہوکار ہوا کرتے تھے، اور سیٹھ کے دور کے رشتہ دار بھی ہوتے تھے۔ ان کا قاعدہ تھا کہ ہر روز 6 بجتے ہی اپنا کاروبار بند کر دیتے اور سیٹھ چھنا مل سے خوش گپیاں کرنے آ موجود ہوتے۔ ان کے ساتھ عموماً ان کا ایک ٹھیکیدار دوست بھی آیا کرتا۔ یہ شخص بڑا لطیفہ گو اور چرب زبان تھا، اور اپنی انہی خوبیوں کے باعث بڑے بڑے حکام تک اس کی رسائی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ سیٹھ چھنا مل کا بہنوئی، جو ایک بے پرواہ اور آوارہ مزاج آدمی تھا، اور جو دیوالیہ ہو چکا تھا اور اب سیٹھ کے ٹکڑوں پر پڑا ہوا تھا، بڑے شوق سے ان خوش گپیوں میں حصہ لیا کرتا۔ خود سیٹھ جی بھی ان کے دل دادا تھے، کیونکہ دن بھر اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے یا سوتے رہنے سے وہ اکتا جاتے تھے۔ چنانچہ اس وقت کی یہ مختصر سی محفل گھر بیٹھے ان کے لیے تفریح کا سامان مہیا کر دیتی تھی۔ چیلا رام 2-3 مرتبہ دروازے کے باہر کھڑے کھڑے کھانسا، مگر سیٹھ جی اپنے دوستوں کے ساتھ باتوں میں ایسے مشغول تھے کہ انہوں نے آواز نہ سنی۔ اس وقت سیٹھ بانکے بہاری کا ٹھیکیدار دوست تناسخ کے مسئلے پر گفتگو کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہنسی مذاق کو چھوڑ کر آپ ذرا اس مسئلے پر بھی تو غور کیجیے۔ آج کل جس کو سنو یہی کہہ رہا ہے کہ اس کلجگ کے زمانے میں پاپ بہت بڑھ گیا ہے، اور اب دنیا میں صرف مہا پاپی ہی بستے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو دنیا کی آبادی روز بروز کم ہوتی جانی چاہیے تھی، کیونکہ جب کوئی مہا پاپی مر جاتا ہے تو آواگون کی روح سے وہ دوبارہ انسان کے روپ میں جنم نہیں لیتا، بلکہ انسان سے گھٹیا درجے یعنی پشو پکشی کی جون دھارن کرتا ہے۔ اور اس طرح آج دنیا میں روز بروز انسان کم اور پشو پکشی زیادہ ہونے چاہیے تھے، مگر یہاں معاملہ الٹا ہے سیٹھ جی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آج کل جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ پاپ نہیں مہا پن ہے، اور جبھی تو ہم بار بار انسان کا روپ۔ اچانک ٹھیکیدار کی نظر دروازے پر پڑی، اور وہ بات کرتے کرتے رک گیا، اور پھر سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ چیلا رام سے زیادہ دیر تک دروازے کے باہر کھڑا نہ رہا جا سکا تھا، اور وہ ایک اضطراری حرکت کے ساتھ چیخ اٹھا کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس وقت اس کی حالت بہت ابتر ہو رہی تھی، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اور صورت سے عجب ہونق پن سا برس رہا تھا۔ اس کی کڑبڑی مونچھیں، پلکیں اور بھویں گرد سے اٹی ہوئی تھیں، اور آنکھیں ایسی سرخ ہو رہی تھیں گویا دکھنے آئی ہوں۔ دن بھر دھوپ اور لو کے تھپیڑے کھا کھا کر اس کے چہرے کی رنگت ایسی سیاہی مائل سرخ ہو گئی تھی جیسے مرگھٹ کے اس مردے کی جس کے چہرے کے پاس لکڑیوں کی آنچ پہلے پہل پہنچنی شروع ہوئی ہو۔ اس کی کرسٹی ٹوپی کا کنارہ بھیگا تھا، اور اس کی بغلوں سے اس قدر پسینہ بہا تھا کہ کوٹ کی آستینیں چھاتی سے لے کر کوہنیوں تک تر تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی دھوتی پر جا بجا کیچڑ کی چھینٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ اس وقت اس قدر بے جان معلوم ہوتا تھا کہ ہر لمحہ یہ گمان ہوتا، اب گرا کہ اب گرا۔ یہ دیکھ کر کے اس کے آنے سے گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے اور سب لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ کچھ گھبرا سا گیا، مگر پھر اس نے آگے بڑھ کر تھیلا فرش پر رکھ دیا، اور اس میں سے کتابیں، سیٹھانی کا نسخہ، دوا کی شیشی، رجسٹری اور بینک کی رسیدیں اور دوسرے کاغذات وغیرہ نکال نکال کر سیٹھ کے سامنے رکھنے لگا۔ وہ بلٹیوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ سیٹھ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے روک دیا، اور کسی قدر ملائمت سے کہا، منیم جی،
इस वक्त तुम घर जाओ, सुबह देखा जाएगा। चेला राम का घर सेठ की कोठी से कोई 2 मील के फासले पर था। जिस वक्त वो गिरता पड़ता घर पहुंचा, खासी शाम हो चुकी थी। घर पहुंचते ही उसने धोती के सिवा सब कपड़े उतार डाले और मकान के बाहर अहाते में निकल आया। उसके दरवाजे के पास दीवार के सहारे एक खटिया खड़ी थी। उसने कुछ नहीं देखा कि ये किसकी है, झट वहीं बिछा उस पर बेसुध होकर गिर पड़ा। शायद उसकी बीमार बीवी ने, जो चूल्हे के पास बैठी रसोई बना रही थी, उससे कुछ कहा था, मगर उसे कुछ मालूम नहीं हुआ कि क्या कहा गया। उसकी छोटी लड़की आकर उसकी टांगों से लिपट गई थी। शायद उसने उसे दुरुस्ती से परे हटा दिया था, या शायद वो खुद ही सहम कर परे हट गई थी। 15 मिनट तक वो आंखें बंद किए खटिया पर बेहिस्सो हरकत लेटा रहा। उसके बाद रफ्ता रफ्ता उसके हवास बजा होने शुरू हुए, और उसके साथ ही उसे अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों, खुसूसन पिंडलियों और कमर में ऐंठन और मीठा मीठा सा दर्द महसूस होने लगा, और वो आहिस्ता आहिस्ता कराहने लगा। वो कभी इस करवट लेटता और कभी उस करवट, कभी टांगों को अकड़ा कर सख्त कर लेता और फिर आहिस्ता से उन्हें छोड़ देता, कभी शानों को जोर से सुकेड़ कर सर को पीछे डाल देता, कभी पिंडलियों को रानों से मिलाकर भींच लेता, कभी हाथों को अंदर की तरफ मोड़ता, कभी पैरों के पंजों को फैलाकर सीधा करता। और इन हरकत से जब कभी उसका कोई जोड़ खुद ब खुद चटक उठता, तो उसे बहुत आराम महसूस होता। यूं लोटने पोटने से उसकी तबीयत और भी संभल गई और उसे नींद आ गई। मगर वो ज्यादा देर नहीं सोया था कि अपने सिरहाने कुछ शोर सुनकर उसकी आंखें खुल गईं। उसका हमसाया रोलू दिन भर तांगा चलाने के बाद वापस आ चुका था। तांगे में से घोड़े को खोल लिया गया था और जीन और साज उतार कर सिर्फ एक रस्सी उसके गले में डाल दी गई थी, जिसे रोलू ने पकड़ रखा था, और एक मालिशिया कपड़े की एक गद्दी जोर जोर से उसकी कमर और पिछली टांगों पर रगड़ रहा था। मालूम होता था इस काम में मालिशिया का काफी जोर लग रहा है, क्योंकि हर रगड़ के साथ उसके मुंह से बेसाख्ता हूं निकल जाती थी। खुद रोलू के हाथ में एक कपड़ा था जिससे वो घोड़े की गर्दन, बगलों और पेट पर से पसीना पोंछता जाता था। रस्सी का जो हिस्सा घोड़े के गले में पड़ा हुआ था, उसमें पीतल के छोटे छोटे घुंघरू बंधे हुए थे। घोड़ा बार बार फुंकारता, अपना सर बेचैनी से ऊपर को झटकता, और हर बार ये घुंघरू अंधेरे में चांदी किसी चमक दिखलाते हुए जोर से बज उठते। घोड़ा रह रहकर अपनी अगली टांगों के सम भी जमीन पर मार रहा था। कभी कभी तो वो भड़क कर जोर जोर से हिनहिनाने और दौलतियां भी झाड़ने लगता। ऐसे मौके पर रोलू उसे चुमकारता और कहता, बस बस मेरे बेटे, मेरे लाल। चेला राम कुछ देर तक दिलचस्पी से ये माजरा देखता रहा। उसके बाद उसने करवट बदल ली और आंखें बंद कर ली। उसकी बीवी ने कोठरी में से चिल्लाकर कहा, भोजन कर लो। चेला राम ने कुछ जवाब न दिया। आंखें बंद किए चुपचाप पड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद उसकी बीवी ने अब के दरवाजे में खड़े होकर कहा, भोजन कभी का तैयार हो चुका है, अब अंदर आ जाओ ना। चेला राम अब भी खामोश रहा। वो क्या सोच रहा था? क्या वो आवागमन के मसले पर गौर कर रहा था? क्या वो ये चाह रहा था कि अब के जब वो मर जाए तो उसका जन्म घोड़े की जून में हो?